را خدایا است حب مصطفى را يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ ماہ مبارکہ، ماہ قیام و سیام، ماہ مبارکہ، اس کی تقریباً آمد ہے، گویا ایک عظیم مہمان کی آمد ہے، اور اس سے میں مہمان کیوں نہ کہوں کہ سال میں کم و بیش ایک مہینے کے لیے اس کی حاضری ہوتی ہے، گویا تمام عالم اسلام جتنے بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، بیک وقت ان تمام ممالک، ان تمام مسلمان گرانوں میں اس عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم مہمان ہے جو ہماری وحدت کا بھی درس دیتا ہے، ہماری اتفاق کا بھی درس دیتا ہے، اور یہ کہ اس بات کا بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ اے امت مسلمہ، ایک کلمہ پڑھنے والوں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، ایک دین پر چلنے والوں، اللہ رب العزت نے بیک وقت ایک ہی موقع پر کوئی ایک دن آگے پیچھے کے حساب جو مطالعے کا اختلاف ہوتا ہے اس وجہ سے کہیں ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ورنہ تو تقریباً پورا مہینہ ایک جیسے اس عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے۔ تمام مسلمان گھرانوں میں، جس سے ہمارے وحدانیت کا ایک عظیم درس بھی ملتا ہے اور اتحاد و اتفاق کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ گویا ماہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے کہ ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والوں، تم آپس میں ایک ہو، اور اللہ کی شان اس میں نہ قومیت کی کوئی بات ہے، نہ زبان کی کوئی بات ہے، نہ قبیلہ اور قبیلے، نہ خاندانوں کی کوئی بات ہے، کوئی خاندان والے پہلے رکھے، کوئی بعد میں رکھے، کوئی قبیلے والے پہلے رکھے، کوئی بعد میں رکھے، کوئی اس مہینے میں رکھے، کوئی اگلے مہینے میں رکھے۔ غریب ہے کہ امیر خاندانی اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا اس سے ہلکا خاندان ہو، وہ تو ایک تقسیم ہے اللہ کی جانب سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرو، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی خاندان اونچا ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ارفع ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، صفت تقوی سے آراستہ ہوگا، اتنا ہی اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہوگا۔
گویا مقام پانے کے لیے ہمیں کسی اونچے خاندان میں رہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی بہت بڑے خاندان، کسی نواب، سردار، کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز شخصیت کے خاندان سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ فرمایا جس کے دل میں جتنی زیادہ خوف خدا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہوگا۔ یہ خوف خدا، خوف آخرت ایسی دولتیں ہیں جس میں بھی ہو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے سن ہجری 8 چاشت کا وقت تھا، باب سلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور بالکل جہاں باب فتح ہے اور باب سلام، اس کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کے جان نثار بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہی وہ وقت تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس الانصار، مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اکرام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا مہار پکڑے ہوئے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب سلام سے داخل ہوئے، تھوڑے ہٹ کر باب فتح کی طرف، یہاں آ کر آپ کی اونٹنی رک گئی، جانثاران آپ کے ہمراہ ہے، اور سورہ اسراء کی یہ آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، آج حق غالب ہو گیا، باطل مغلوب ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل نے ختم ہی ہونا تھا۔ آج مکے بیت اللہ شریف میں بھی حق غالب آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ آیتیں جاری ہو گئی جو ابھی ابھی حضرت جبرائیل صلی السلام لے کر پہنچے تھے، جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے اور باب سلام اور باب فتح کے درمیان تھے، اور ان آیتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سورہ اسراء کی آیتیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ رکوع جو ہے یہاں باب سلام کے قریب نازل ہوئی، خاص فتح مکے کا دن تھا، اور وقت تھا چاشت کا، اشراق کا وقت، جس میں ہم عام طور پر عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کے وقت میں یہی وقت تھا، اور یہی وقت تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کا مہار پکڑے تھا، دل جوش مار رہا تھا، ایک خون میں ایک ایسا تلاطم برپا تھا کہ ان قریش مکہ، ان مکے کے رہنے والوں نے کون کون سے مظالم نہیں ڈائے ہوں گے صحابہ کرام پہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کی انتہا ان لوگوں نے ان 8 سالوں میں جو کی، بلکہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کیا کچھ نہیں کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ نے اس وقت بیت اللہ شریف کی کنجی مانگی کہ اندر میں جا کر کچھ اللہ کو یاد کر کے نوافل پڑھوں، لیکن آپ کو کنجی نہیں دیا گیا، اور کہا جس کے ساتھ ابو جہل کا دستخط کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا اس کے لیے ہم ملتزم کے دروازے کھولیں گے، جس کے پاس یہ خط، یہ چٹھی یہ نہیں ہوگا جس پہ ابو جہل کے دستخط ہو، ہم اس کے لیے ملتزم کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان سے فرمایا، وہ بھی اس کا نام بھی عثمان تھا، عثمان سے کہا، عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب بیت اللہ شریف کی کنجی ایک دن میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں دے دوں گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہتے عثمان نے ایسا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہا وہ دن قریش کی بربادی کا دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، وہ دن قریش کی آبادی کا دن ہوگا۔
قریش، اللہ پاک قریش کو سرخروغ فرمائیں گے، عالم پر اس دن اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو عروج عطا فرمائے گا۔ اور آج جو لوگ ہمیں بلند مسندوں پہ بیت اللہ میں نظر آ رہے، یہ نیچے مغلوب نظر آئیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا۔ وہ عثمان کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اس دن کنجی میری پاس تھی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 8 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی جانب جو کچھ کہا میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ایسا تھا کہ مدہوشی کا عالم تھا میرا کہ واقعی وہ دن تو آ گیا۔ اس ہستی نے جو کچھ کہا تھا آج تو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تک کنجی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ بیت اللہ کا رکھوالا اصل یہ ہے، پہنچ گیا، اب کنجی اس کے پاس ہوں گے۔ یہی وقت تھا۔ میرے محترم دوستو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو یہی یاد دہانی کرنی ہے اللہ کے نزدیک مقامات کے حوالے سے۔ وہ جو بڑے معزز تھے، بڑے باکمال تھے، بڑے حکم کے علم بردار تھے، بڑے صاحب دستخط تھے اور صاحب حیثیت تھے، آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہی لوگ جن پر ان لوگوں نے مظالم کی انتہا کر دی، حضرت ذوالنیرہ، حضرت ام حکیم، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بی بی سمیہ، حضرت بلال، کون سے ایسے ہستی ایسی نہیں ہے جس پر ان مکے کے قریش نے مظالم کیا اور بنو امیہ والوں نے انتہا نہ کی ہو۔ ایسا تھا۔ یہ واقعات سامنے آ کر سعد ابن عبادہ کا خون کھول رہا تھا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہار پکڑے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، اے مکے کے رہنے والوں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہنچ گئے ہیں، آج ایک ایک سے ہم بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مظالم کی انتہا کر دی، ذرا دیکھو تو صحیح، یاد کرو کیا کچھ کیا تھا۔ بلال کے مظالم کو سامنے رکھو، عمار اور یاسر کے مظالم کو سامنے رکھو، ابن مسعود اور ذوالنیرہ کے مظالم کو سامنے رکھو، ام حکیم اور سمیہ کے مظالم کو سامنے رکھو، ایک ایک کی مظالم آج سعد ابن عبادہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم ایک ایک کا بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم خوب بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک اللہ نے آواز پہنچا دی، فرمایا اے سعد کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میرا خون جوش کر رہا ہے، ان ظالموں نے کتنا ظلم کیا، ان مظلوموں پہ کتنا ظلم کیا، یا رسول اللہ آج بدلہ لے کر رہیں گے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یوں نہ کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، جا کر اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج ایک ایک کو ہم اس کے مظالم کو بھی یاد نہیں دلائیں گے، آج ہم معافی کا اعلان کریں گے، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کو مبارک ہو، جو ہمیں زیب دیتا ہے وہ ہم یہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، مختصراً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑنا شروع کیا کہ وہ زور کا وقت داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بلال کو ڈھونڈنے لگے۔ بلال کہاں ہو؟ یا رسول اللہ میں یہاں بیت اللہ شریف کے اندر یہ بت جو بنے ہیں ان کو توڑ رہا ہوں۔ فرمایا بلال ارحنی عینی، ارحنی عینی، اے بلال ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، یعنی ظہر کا وقت داخل ہوا ہے، زور کی اذان دیجئے تاکہ نماز زور پڑھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن آپ سوچ لیجئے ہم کتنے بے دردی سے نماز کو ضائع کر دیتے۔ کبھی ظہر کا نماز قضا ہو رہا ہے، کبھی عصر کا قضا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میری امتی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جو شخص ان نمازوں کو ضائع کرتا ہے، ان نمازوں کو ایسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور جو وقت پر نماز ادا کرے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر آرام اور سکون ملتا ہے، کوئی انتہا ہے۔
بلال نے کہا یا رسول اللہ کہاں پر اذان دوں، کہاں پر اذان دوں؟ حضور نے فرمایا بلال آج اللہ نے تجھے بھی سر بلند کر دیا، ہمیں بھی سر بلند کر دیا، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ملتزم شریف کی طرف سے اذان دینا شروع کر دو۔ بعینی ہی وہ دروازے کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ بہت سے کفار تو ابھی بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر، اور دیکھ کر ایسے افسوس کرنے لگ گئے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مسلمان غالب آ گئے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے شکر ہے ہمارے باپ مر گئے ہیں، شکر ہے ہمارے دادا مر گئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک سیاہ فام حبشی غلام آج بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے یہ ذلت کا مقام دیکھ رہے ہیں، یہ ذلت دیکھ رہے ہیں، ایک سیاہ فام حبشی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے بات پہنچا دی۔ حضور نے فرمایا ارے ظالموں، آج العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، آج عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، تمام اہل ایمان کے لیے عزتیں ہیں۔ آج جو بلال کو اللہ نے عزت دی ہے، تم سب مکے کے سردار روسا اور سب مل کر بھی اس عزت کی ذرے کو بھی نہیں پا سکتے جو مقام اللہ نے بلال کو عطا فرمایا۔ بس یہی ایک ٹکڑا عرض کرنا تھا میرے محترم دوستو۔ اللہ رب العزت نے جو عزتیں رکھی ہے یہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع میں نہیں ہے، دنیا کی سرداری اور نوابی میں نہیں ہے، دنیا کی چودراہٹ اور خانی میں نہیں ہے، دنیا کے مال و دولت میں نہیں ہے۔ اگر یہ عزت ہے، یہ عزتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں اور انہی صفات سے متصف ہے۔ اللہ نے حضرت بلال سیاہ فام حبشے کا رہنے والا، اس کو آج کیا مقام عطا فرمایا کہ آج پہلی اذان جو بیت اللہ شریف کی افتتاح کی بات دی گئی، حضرت بلال نے بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، وہ اذان دی تھی۔ میرے محترم دوستو، صرف مقصد یہ بتانے کا ہے کہ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ خدا کی قسم نماز پڑھنے میں عزت ہے، جتنی جماعت کے ساتھ نماز ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہوں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کمایا، نواب بن گئے، سردار بن گئے، بادشاہ بن گئے، آج تہ خاک ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ جب حضرت بلال کا نام آتا ہے محبت کے ساتھ دل بے دریغ کہہ اٹھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ بھی اس سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ مقام دین کی وجہ سے ملا، یہ عزت دین کی وجہ سے ملی۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک کی آمد کو بوجھ محسوس نہ کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ حشاش بشاش ہو کر اس عظیم مہینے کا استقبال کرنا ہے، کل دل سے اس عظیم مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ یہ تو ہمیں پاک صاف بنانے کے لیے آ رہا ہے، یہ ہمیں فرشتوں کی صفت سے متصف کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور جو جتنے ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا ہوگا اتنے اللہ کے محبوب اور لاڈلا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہے سب پر روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گیا رسول اللہ سب سے پہلے انسان اس کائنات میں کون سا ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اور فرمایا سب سے پہلا نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا سب سے پہلا رسول، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ ایام 20 کی 3 روزے جو آتے ہیں 13، 14، 15، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت روزے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی ہے۔
اور امت کو بھی کہا ہے اگر کوئی ذوق رکھتا ہے روزوں کا، شوق ہو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ روزہ رکھنے کا، تو وہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرے۔ اور یہ وہ ہر مہینے کی یہ 3 روزے وہ روزے ہیں جو تقریباً آدم علیہ السلام نے جب رکھے تو ہر نبی نے رکھے، ہر رسول نے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں میں آیا ہے کہ 2 دن آپ افطار فرماتے، ایک دن روزہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں پر جو روزے فرض تھے وہ بھی 1 مہینہ روزے فرض تھے۔ روزے تو چلتے ہیں اسلامی تاریخ، یعنی مہینے سے اس کا تعلق کبھی موسم گرما میں آتا ہے، کبھی سرما میں آتا ہے۔ اب ماشاءاللہ بہت پیارے دن رمضان المبارک کے روزے کے آ رہے، اگر اس میں بھی کوئی بدبخت نہ رکھے، سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، یہ اللہ کا انتہائی نافرمان ہے۔ بیماری اور چیز ہے، بیماری اور چیز ہے، وہ تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ سفر اور چیز ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جان بوجھ کر قصدن۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، اکثر میرا آنا جانا ذرا فاصلے پر ہوا، تکلیف دہ ہوتا ہے، تو بہرحال ہوا آج کل جو ٹیکسیاں چلتی ہیں کرائے پر، اس میں ایک ٹیکسی والے کے ساتھ آ رہا تھا، میرے راستے میں رمضان مبارک کا دن تھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، لیکن بھولا نہیں ہوں میں ابھی تک۔ تو ہٹا کھٹا نوجوان تھا، مجھے کہا یہاں تک جب ہم پہنچ رہے تھے گھر سے یہاں تک تقریباً نزدیک تھے، کہتے مولوی صاحب آپ سنہری مسجد میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہیں پر ہوتا ہوں۔ کہتے آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میں نے کہا کس چیز کی دعا کروں؟ کہتے ہیں کہ میرے 24 سال عمر ہے، آج تک میں نے روزے نہیں رکھے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، 24 سال آپ کی عمر ہے، آپ پہ کب سے روزے فرض ہے؟ کتنی دیر رکھ سکتا ہوں؟ بالکل مر جاؤں گا۔ میں نے کہا تم نے کوشش کی ہے؟ کسی نے کوشش بھی نہیں کر سکتا ہوں، سوچتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کتنے بزدل ہو تم، کتنے اپنے رب سے بے وفا ہو تم۔ اللہ کی انعامات کو دیکھو، اللہ پاک کے رحم کو دیکھو، اللہ کی کرم کو دیکھو۔ اللہ پاک تمہیں نواز رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تم پہ رزق کے دروازے بند نہیں کر رہے، ورنہ تم اس لائق تھے کہ اللہ تمہیں ایک لقمہ روٹی کے لیے بھی تمہیں ترساتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں رزق تمہارے دروازے پر پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود تم اپنے رب کے اتنے نافرمان ہو۔ پتہ نہیں میں بھی تیش میں آیا، کبھی کبھی ہے تو بلڈ پریشر بھی رکھتا ہوں، ایسی بات سن کر پھر میرا بلڈ پریشر بھی تو چوتھے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، خاص کر اس حوالے سے کہ کتنی ظالم بدبخت ہو۔ ڈر رہا ہوں کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نازل، میں کہیں تمہاری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، ظالم بدبخت کہیں کے۔ 24 سال کی کڑیل نوجوانوں، اگر کوئی ایسا بوڑھا 80-90 سال کا نہیں رکھتا وہ کہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بچہ کہے 12-13 سال کا نہیں رکھتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بیمار ایسا کہ وہ کہے کہ جس طرح شوگر کی مریض بازے ہوتے ہیں بیچارے، ایسے پیاس شدت کی ہوتی ہے ان کی کہ آدھے گھنٹے میں بھی ان کا قرار نہیں آتا جب تک پانی نہ پیے، عذر ہے ان کا، قرآن نے اجازت دی ہے ان کو، ایسا کوئی بیمار ہو تو بس اوقات ایسے بھی ہوتے۔ چند صاحب کا بھی لکھا ہے تذکاری صاحب تو ماں تو وہ گورا پمار روزے کیجی کا نہ کیجی، میں ماشاءاللہ زما سے خوش ہے نور سو وجہ سے چنے کیجی بتا صحت خود زما سے شد صحت تے وہ یا زه شوگر لرم میں نو بیا وینو پمار روزه فرض ده کنه ده میں نو شوگر زی پازابی و یا دی می خاص نه پازابی انسولین لگوما میں انسولین خو لگئے نو که روزه ونسه پازابی زی و یا ماشاءالله دیر شیم نو کاکا وینسنو هغه درته جګون نه کوي روزه او ته وایې ونسم کوم په زور خورې بیا دا موقع الله راکوي که نه راکوي په ځانه ناکولې ته فرض روزه په ځان دغه کوي دی معمولی گزارا کوي انسان بیماری گزارا کوي باید چې روزه ونسه
بیا ګوره چې په نصیب کې وي که نه وي ژوند دومره سته که نه سته بیا په روژه میاشت زموږ په ژوند کې راځي که نه راځي اوس الله راوسېده نو ته ولې دی معمولي خبرې ته عذر ته واړې ها که یو ډاکټر مسلمان ډاکټر یو مریض ته ووایي که تا روزه ونیوله ستا مرض زیاتېږي او دومره زیاتېږي چې د مرګ خطره ده نو بیا هغه جلا خبره ده په کم روزه کې چې د مرګ خطره وي هلته بیا اجازت شته چې مینه سه او چې په کومه روژه کې د مرګ خطره نسته بیا به خامخا روژه نسه د معمولی ناجوڑی ته ولې پرېوځې ته ایک مسلمان ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تم اتنے بیمار ہو یا تمہاری شوگر اتنی ہائی لیول پہ ہے یا تمہارے کوئی گردوں کا مسئلہ ہے وہ اتنے ہائی لیول پہ ہے اگر تم نے روزے رکھے ہلاکت کا خطرہ ہے تو پھر یہ بیماری ہے انتہائی عذر ہے اس کے لیے میں راستہ رخصت کا راستہ دیکھتا ہوں لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہلاکت کا خطرہ نہیں معمولی بیماری کے لیے بھی سو جاتے وہ ایک آئے تھے قاری صاحب گھر والی بیمار ہے یہ بھی پچھلے سال گھر والی بیمار ہے قاری صاحب تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا اگر بیمار ہے اور اس کے لیے روزہ مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے چلے میں نے کہا وہ فدیہ دیتی رہی پھر اللہ صحت دے تو قضا بھی لوٹا دے کہا قاری صاحب میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہوں میں نے کہا تم کس خوشی میں کہ تمہاری بیوی نہیں رکھ رہی اس لیے تم نہیں رکھ رہے ہو نہیں میں اس کے لیے دوائی وغیرہ لاتا ہوں استغفر اللہ یہ دیکھو بہت چیر مار رہا ہے یہ وہ تو بیمار ہے چلو بیمار ہو گئی یہ اس کے لیے میڈیکل جا کر دوائی لاتا ہے بڑا چیر مار رہا ہے میں نے کہا خدا کے بندے تمہارے اوپر تو فرض ہے میں نے کہا اگر وہ نہیں رکھ رہی ہے بیمار ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے ایک عذر ہے تم صرف ایک میڈیکل تک جاتے ہو ان کے لیے دوا لاتے ہو بھئی ایک ہفتے کے لیے آیا کرو روزانہ کی بنیاد پر کیا مطلب صرف یہ عذر تراشتے ہو کہ دیکھو میں گھر والی بیمار ہے اس کے لیے میں دوا دارو لا رہا ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں انتہائی بدبختی ہے یہ انتہائی بزدلی ہے اپنے رب سے انتہائی بے وفائی ہے جس لیے معمولی عذر کو بہانہ نہ بنایا جائے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی جتنے اقوام گزرے ہیں سب پر روزے فرض کیے تھے میرے محترم دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پتہ نہیں پھر یہ سعادتیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ایک حدیث میں آتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ تقریباً سایہ افغن ہو چکا ہے یعنی اپنا سایہ ڈال چکا ہے برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں روزہ داروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن عذر نکال کر میں نے پہلے عرض کیا جس کو عذر ہے بیماری ہے سفر ہے وہ نکال کر جو قرآن حدیث نے بات کی وہ جو صحت مند ہے معمولی بانی کی وجہ سے کہ مجھے پیاس کی شدت ہے کانی کی طلب ہے فلاں چیزیں قصدن روزہ نہیں رکھتے اس مہینے میں اللہ کی نظر رحمت ان کی طرف نہیں ہوتی اللہ کی نظر رحمت صرف روزہ داروں کی طرف ہوتی ہے حضور نے فرمایا اللہ پاک اپنے رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرمایا اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں روزہ دار کی گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں فرمایا اللہ تمہارے نفسوں کو دیکھتے ہیں تنافس جس کو کہتے ہیں نفس اس کو دیکھتے اور اس کے حرص کو دیکھتے کہ کتنا قرآن کی تلاوت میں منہمک ہے اللہ کے ذکر میں منہمک ہے نماز کی طرف اس کی توجہ ہے تراویح میں بھی کوشش کر رہا ہے سحری میں بھی کوشش کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے مجھ سے کہا آؤ بھائی برکت والا کھانا کھا لو سبحان اللہ سحری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا کھانا کہا ہے اور فرمایا اگر دل نہیں چاہتا سحری کھانے کو پھر بھی سحری کی نیت سے ایک کھجور کا دانہ لے لیا کرو تاکہ سحری کی برکت سے محرومی نہ ہو جائے
ایک کھجور کا دانے بھی سحری کی نیت سے لے لیا کرو سحری کے وقت، تاکہ سحری کی برکت سے محرومی نہ ہو جائے۔ اس ٹیم کو برکت کا جو ہے کہنا کہا گیا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ ذاریات میں کہ میرے نیک بندے سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اس وقت دعا مانگنا، استغفار پڑھنا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا بڑا عظیم وقت ہے۔ اور یہ جس کی میں نے عرض کیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں میں۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رمضان روزے جو ہے تم سے پہلے امتوں پر بھی اللہ پاک نے فرض کیے تھے، صرف تمہارے اوپر نہیں۔ لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا، عیسائیوں نے بھی بگاڑ دیا، یہودیوں نے بھی بگاڑ دیا، بگاڑ بہت آ گئی تھی، لیکن الحمدللہ اس دین کے محافظ خود اللہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا، لیکن اللہ کا دین آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ ہوگا کہ اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی۔ اور وہ دن کیوں مٹ گئے، وہ دن کیوں خراب ہو گئے کہ ان کی ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں پہ ڈال دی تھی کہ اس دین کی تم حفاظت کرو۔ لیکن جب چوکیدار خود چوروں کا ساتھی بن جائے، چوکیدار جب خود ڈاکو اور چور بن جائے تو پھر کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ تو وہ چوکیدار تھے لیکن چوروں کے ساتھی بن گئے، ڈاکو کے ساتھی بن گئے، بلکہ خود ڈاکو اور چور بن گئے۔ تو اس لیے ان کا دین کا یہی حال تو ہونا تھا، اور الحمدللہ اس دین کا محافظ خود اللہ ہے، اللہ پاک اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ابھی سے آپ نے ایک ارادہ بھی کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک چونکہ ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے، ہماری تربیت، اور اتنا زبردست تربیت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے خوف اور ڈر سے گھر کی تنہائی میں بھی ہم ایک بوند پانی شدت پیاس میں بھی نہیں پیتے۔ اگر کھانے کا طلب بھی ہو، ہم گھر کے اندر کھانا بھی ہے، روٹی بھی ہے، کمرے کی تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے ہمیں، لیکن پھر بھی ایک لقمہ اندر کیوں نہیں جا رہا ہے کہ جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنی زبردست تربیت ہو رہی ہے۔ یہی اللہ چاہتے ہیں کہ میری بندوں کی تربیت ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا، حسد کو نہیں چھوڑتا، لگائی بجائی کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی قسموں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر خالی روزہ رکھنے کا یعنی کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک تربیت تھی۔ اب اسے ہم ہاتھ کریں کہ انشاءاللہ روزے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسے کوشش میں لگا کہ انشاءاللہ ابھی بھی اور آئندہ بھی، اور رمضان المبارک کی جو تربیت ہے اس میں بھی ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غیبتوں سے بچائیں گے۔ آپ روزے کی آج دو کسا شینو نو سوایو وی تراسا نوی گپا بوکو نو گپا سی نو تبا نی خوانا پلانی سا ولی هغه خو دی سړی وخت ما خو دی ښه سړی دی هغه داسې بیکاره سړی وخت زما خبرې به درته کوي څه ته به ورته وګوره دا خو دی نیک سړی و دا دی بیکار انسان خپل عملونه به برباد کړي. امام صاحب امام حنیفه رحمت الله علیه د چا ویلي یا امام صاحب که زه تا ته وایم ته د چا غیبت وکړه نو ته به د چا غیبت وکړې؟ ده ویلي زه به د خپل د مور غیبت وکړم. د مور غیبت څوک کولی شي؟ نو چا حضرت دا څنګه خبره تا وکړه؟ وایي په غیبت کې ستا ښه عملونه ګرده واقص ته ځي د چا چې غیبت کوي نو زما زړه به دا غواړي چې زه خپل ښه عملونه خپل مور ته ورکړم. نو دا بیا یقین وکړه چې ستا عملونه ولاړو بل ته ولاړو، ته خالی پاته سوې د خپل ښه عملو څخه ځان د غیبت سره راګرځوه. که زړه دې غواړي په مجلس کې ناست یې غیبت خبرې وچلېدې ځان وباسه، دغه مجلس وباسه، خپل عملونو حفاظت وکړه. په داسې مجلس کې مه کښېنه چې هغې کې درواغ وي، په هغې کې غیبت وي، په هغې کې په چا باندې بهتان وي. ځان بچ کولو کوشش وکړه. دا یو عجبه تربیت دی د عظیم المیاشت دی.
اس لیے میرے محترم دوستو ابھی سے کوشش کہ ماہ مبارکہ کی جو تقاضے ہیں ہم پورا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزہ دار ایسے ہیں بجز پیاسا اور بھوکا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. اس لیے فرمایا جب تمہارا روزہ ہو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی، یعنی سب روزے. کان سے بری نہ سنے، آنکھوں سے برا نہ دیکھے، زبان سے برائی نہ کہے، یعنی سب کی حفاظت کرے، تب جا کر روزہ بنے گا. ہاں چگویم کہ مسلمان یم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں کانپ جاتا ہوں، جانتا ہوں ایک مسلمان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو معمولی بات نہیں صرف کلمہ پڑھ لیا بس باقی اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی نہیں. احتیاط بہت زبردست چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ بھی فرمان ہے کہ ہر عمل اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا. جس کا اجر خود اللہ دے اس اجر کی انتہا کیا ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کے خیر مقدم اس کو کہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے ہم ابھی سے کوشش کریں کہ اللہ ہم اس چیز کے قریب نہیں جائیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا دار المحنت ہے، دار الامتحان ہے، اس کو مزرعۃ الآخرہ حضور نے فرمایا. اس نے فرمایا تمہاری محنت آخرت کے لیے ہو، اللہ دنیا بھی دے گا، یہ نہیں کہ دنیا نہیں، لیکن اصل مقصد نیت آخرت ہو. من کان یرید الآخرہ، اگر فرمایا اگر تم اپنے عمل کے بدلے میں آخرت کی طالب ہو اللہ تمہیں آخرت سے نوازے گا، اور اگر اپنے عمل کے بدلے میں تم دنیا مانگو گے اللہ دنیا اتنے ہی دے گا جتنے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن آخرت میں فما لہ من نصیب کوئی حصہ نہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم آخرت کے طالب بن کر اپنی روزوں کو روزہ بنائیں، اس کی آمد ہم خند پیشانی سے کرے، کھلے دل سے کرے، محبت سے کرے. اے اللہ آپ کا عظیم مہمان، کوشش کروں گا کہ تیرے یہ مہمان میرے گھر میں ہو تب بھی اس کا احترام ہو، باہر ہو بازاروں میں ہو تب بھی اس کا احترام ہو. لڑائی جھگڑے فساد اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. رمضان میں لڑائی جھگڑے بن جاتے وہی روزے نہیں ولے دے، روزہ نہ دی اگر شیطان خوشی دغه چیز هغه نیولې دي غټ شیطانان خو قید سي هغه معمولی لاغه نفس خو ګرځي کیا نو روزه چې ونه سي خو تلاوتونه زیات سي، عبادت زیات سي، او دوی په جنگ دي او بیا د روزدار د خپلې دیګ شنځا وځي چې ما په ډکشنري کې هم نه دي لیدلي، او بیا زموږ د پښتنو شنځا الله دې رحم وکړي. یو پلار ته درک شوی او د موټر سایکل سره ما سره ټیټ سو الله په یو بل باندې شراب غورځېدلي دي، او هغه شنځا ما په غوږونو کې ګوتې کښېښولې چې یالله دا شنځا خو ما په خپل ګرده ژوند مې نه دي اورېدلي. څه وسو دا مسلمان نن روژه نیول ده نو داسې شنځا یې د خولې خېږي. بابا کښته شه ورته معافي غواړم، ستا ګاډي زما ما دې ټیټ شوه، ستا هم غلطي نه ده زما هم غلطي نه ده، بس خبره ده راله ته مخته شه معافي غواړه، د جنگ جګړې بجای شنځا بجای د وهلو بجای ته مخته شه معافي غواړه. ها وروره زما هم روزه ده ستا هم روزه ده، بس یو بل څه به معافي غواړو. دا پیښې دي کوچنۍ پیښې دي، راځي الله دې د لوی پیښې څه وساتي، داسې د یو بل یعنی انسان لاس ملاو کړي، د یو مینې اظهار وکړي، انشاءالله زموږ روزه به روزه وګرځي. او کوم ځای چې تراویح کوشش کوئ چې د قرآن تراویح واورئ، ستړی یو په دکان کې ګرده ورو ستړی، نو هغه ستړیا نه ده چې تراویح ته راسي نو ملا مې ماتېږي، یا اوږدې تراویح نه کوم دا لنډې تراویح پسې ګرځم، او لنډې تراویح بیا هغه ماجد ګورم هغوی زموږ ملا صاحب په 20 منټه کې فرض وتر تراویح هر شی ختموي، ابوالایاس ملای زنډۍ زموږ نو په 18 منټه کې ختموي، یعنی گویا دا 2 منټه هغه 20 منټه دي، دا 18 منټه دي، دا 18 منټه والا ډېر ښه خپل دغه مولوي صاحب نو ډېر ښه دی، الله دې هغه ملایانو ته مزاج وکړي. کاکا تراویح دي که لنډې تراویح کړي، لیکن تراویح په دغې کې خو وکړه، هی څنګه رکوع ده څنګه سجده ده
نه په تلاوت د چا سره خلاصېږي نه د الحمدلله باندې د چا سره خلاصېږي ولې ځان ستړی کوې ځه ښځې فرض لمونځ وکړه ولاړ شه شه په بستره کې بیده شه ولې ځان ستړی کوې او که ستړی کوې بیا په صحیح معنو تراویح وکړه لنډې وکړه لیکن شیخ وکړه دا ځان ستړیا مه کوه چې انسان ګناه برباد دغه ثواب برباد ګناه لازم سي هغه دغه مه کوه کوشش کوئ د قرآن تراویح قرآن اورېدل جلا سنت دي تراویح جلا سنت دي که ستړیا ده نه کېږي نو ټیک ته علم ترقی وکړئ لیکن په هغه ځای کې وکړئ قرار خو یې په رکوع په سجده په قیام په یو صورت په الحمدلله خو سر مو خلاصېږي الله رب العزت د عمل توفیق راسي سنت